یہ کہانی ہے ایک ایسے جنگجو کی جس نے اپنی غیر متزلزل قوت، ایمانی جذبے اور غیر معمولی حکمت عملی سے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ کہانی ہے عثمان غازی کی، جنہیں تاریخ سلطنت عثمانیہ کے بانی کے طور پر جانتی ہے۔ 1258 یہ وہی سال تھا جب بغداد میں تاتاریوں کے ہاتھوں خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ لیکن اسی سال اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے ترک قبیلے میں ایک بچہ پیدا ہوا جو آنے والے وقت میں دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس بچے کا نام تھا عثمان۔ ووقا قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے بیٹے اور سلجوقی حکمرانوں کے وفادار تھے۔ عثمان نے کم عمری میں ہی جنگی مہارتیں سیکھ لیں اور اپنے والد ارطغرل کی سرپرستی میں بہادری کے جوہر دکھانے لگا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سلجوقی سلطنت کمزور پڑنے لگی اور ترک قبائل کو اپنی بقا کے لیے ایک نئے لیڈر کی ضرورت تھی۔ 1299 میں جب سلجوقی سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی، عثمان نے اپنی آزاد ریاست کا اعلان کر دیا۔ یہیں سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ عثمان غازی نے نہ صرف ترک قبائل کو متحد کیا بلکہ بازنطینی علاقوں پر حملے کر کے اپنی ریاست کو وسیع کرنا شروع کر دیا۔ عثمان کی جنگی حکمت عملی، بہادری اور انصاف پسندی کی وجہ سے ترک قبائل ان کے جھنڈے تلے متحد ہو گئے۔ 1301 میں عثمان نے بازنطینی قلعے کوہ ثار کو فتح کر کے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا۔ یہ فتح عثمانی سلطنت کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک درخت کی شاخیں پوری دنیا پر سایہ کر رہی تھیں۔ یہ خواب ان کے ایک مرشد شیخ ادبالی نے یوں تعبیر کیا کہ عثمان کی نسل ایک عظیم سلطنت قائم کرے گی جو صدیوں تک دنیا پر حکمرانی کرے گی۔ عثمان صرف ایک جنگجو ہی نہیں بلکہ ایک منصف اور مدبر حکمران بھی تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو اسلامی اصولوں پر استوار کیا، جہاں عدل و انصاف، رواداری اور بہادری کو بنیادی اہمیت دی گئی۔ 1326 میں جب عثمان غازی بیمار تھے، انہوں نے اپنی سلطنت کی باغ ڈور اپنے بیٹے اورحان غازی کے سپرد کر دی۔ اورحان غازی نے اپنے والد کے خواب کو حقیقت میں بدلا اور بور صلی اللہ علیہ وسلم شہر کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کا پہلا باقاعدہ دارالحکومت بنایا۔ عثمان غازی نے ایک چھوٹی سی ترک ریاست کی بنیاد رکھی تھی جو بعد میں ایک عالمی سلطنت بن گئی۔ ان کے بعد آنے والے سلاطین نے اس سلطنت کو 3 براعظموں تک پھیلا دیا۔ آج بھی عثمان غازی کی حکمت، بہادری اور قیادت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ انہوں نے تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ وہ صرف ایک شخص نہیں بلکہ ایک نظریہ تھے جو آنے والے وقتوں میں بھی زندہ رہے گا۔ اگر آپ کو یہ تاریخی ڈاکیومنٹری پسند آئی تو گولڈن داستان کو سبسکرائب کریں اور مزید دلچسپ تاریخی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔